السلام علیکم، ایم آر نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ ماریہ خان۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ ملک میں ڈینگی بخار سے اموات اور کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پنجاب میں ڈینگی کے مزید 493 کیسز سامنے آئے، جبکہ اسلام آباد میں ڈینگی سے متاثر ایک اور شہری چل بسا۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب میں ڈینگی مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبہ بھر سے ڈینگی کے 493 مریض رپورٹ ہوئے، جن میں سے 358 مریضوں کا تعلق لاہور سے ہے۔ سیکنڈری پرائمری ہیلتھ کیئر پنجاب عمران سکندر بلوچ نے بتایا کہ گزشتہ روز راولپنڈی سے ڈینگی کے 52، گجرانوالہ میں 11 مریض، جبکہ شیخو پورہ میں 9، حافظ آباد سے 8، جبکہ اٹک، رحیم یار خان اور بہاولپور میں 5، فیصل آباد اور سرگودا سے ڈینگی کے 4، چکوال اور قصور سے 3 مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ عمران سکندر بلوچ کا کہنا تھا کہ رواں سال پنجاب بھر میں ڈینگی بخار کے باعث 51 افراد جان کی بازی ہار چکے۔ ٹی20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی پے در پے فتح کے بعد بھارتی کرکٹر بھی پاکستان ٹیم کی کارکردگی کے معترف ہو گئے۔ گزشتہ روز نمیبیا کو شکست دے کر پاکستان کے سیمی فائنل میں کوالیفائی کر جانے کے بعد بھارت کے سابق کرکٹر آکاش چوپڑا نے بھی اپنا رد عمل دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ہمشیرہ بختاور بھٹو نے اپنے بیٹے کی تصویر شیئر کر دی۔ بختاور بھٹو زرداری نے کچھ دیر قبل انسٹاگرام پوسٹ پر بیٹے میر حاکم محمود چودھری کی تصویر شیئر کی ہے، جس پر بڑی تعداد میں صارفین نوزائیدہ کے لیے دعائیہ کلمات کہہ رہے ہیں۔ بختاور نے اپنی پوسٹ میں بتایا کہ یہ تصویر اس وقت کی ہے جب میں 1 ہفتے کا تھا۔ خیال رہے کہ بختاور بھٹو زرداری اور ان کے شوہر محمود چودھری کے گھر ننھے مہمان کی آمد رواں ماہ کی 10 تاریخ کو ہوئی تھی۔ سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں 4 کمپنیاں نسلا ٹاور گرانے کے لیے میدان میں آ گئی۔ ذرائع کے مطابق نسلا ٹاور کو گرانے کے لیے 4 میں سے صرف ایک کمپنی نے دھماکہ خیز مواد استعمال کرنے کی پیشکش کی ہے، جو بائی ٹیک الیکٹرانکس اینڈ مشینری کمپنی کی جانب سے کی گئی۔ کراچی کی بائی ٹیک الیکٹرانکس نے غیر ملکی کمپنیوں کے اشتراک سے نسلا ٹاور کو گرانے پر امادگی ظاہر کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے اتحادیوں کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم سے ملاقات میں اتحادیوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر اعتماد میں نہ لینے کا معاملہ اٹھایا اور اہم قانون سازی پر اعتماد میں نہ لینے کا بھی شکوہ کیا۔ حکومتی اتحادیوں کا کہنا تھا کہ حکومت اپنے طور پر اس قسم کے اہم فیصلوں سے گریز کرے۔ ای وی ایم کے استعمال، طریقہ کار اور فنکشن پر تفصیلی بریفنگ دی جائے۔ ٹی20 ورلڈ کپ کے گروپ 2 میں آج کھیلے جا رہے پہلے میچ میں نیوزی لینڈ نے اسکاٹ لینڈ کو جیت کے لیے 173 رنز کا ہدف دیا۔ اسکاٹ لینڈ نے ٹاس جیت کر نیوزی لینڈ کو بیٹنگ کی دعوت دی، جس کا کیویز ٹیم نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 172 رنز بنائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز۔